ہم نے بیان کیا تھا کہ ہمارا رویہ علماء کرام کے ساتھ کیسا ہو۔ اسی موضوع پر کچھ مزید اہم باتیں آپ کے سامنے میں گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں۔ تو آج بھی انشاءاللہ ہم اس موضوع پر کچھ باتیں سنیں گے، جانیں گے کہ ہمارا علماء کرام کے ساتھ رویہ کیسا ہو۔ سب سے پہلے ایک روایت جسے امام مسلم رحمہ اللہ علیہ مسلم شریف میں حدیث نمبر 6853 نمبر پر ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو معاویہ نے عامش سے، انہوں نے ابو صالح سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا، اور جس شخص نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی کی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیب کو چھپا لے گا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور جو شخص اس راستے پر چلا جس میں وہ علم حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا علم کا راستہ یہ جنت کا راستہ ہے، اور جس نے علم حاصل کرنے کی غرض سے، دین اسلام سیکھنے کی غرض سے کوئی راستہ طے کرتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے جنت کے راستے پر چلنا آسان کر دیتا ہے۔ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگوں کا کوئی گروہ کا اکٹھا نہیں ہوتا، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا درس و تدریس کرتے ہیں، مگر اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی سکینت، اطمینان قلب نازل ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقربین میں جو اس کے پاس ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتا ہے، اور جس کو عمل نے اس کے لیے خیر کا حصول نہیں رکھا، یعنی جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا، اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا ہے۔ اسے امام مسلم نے حدیث نمبر 6853 پہ ذکر کیا ہے۔ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم والوں اور علم کی صحبت میں رہنا یہ جنت کے راستے کو آسان کرتا ہے۔ علم حاصل کرنا، علم والوں کے ساتھ رہنا اور علم کے لیے جد و جہد کرنا جنت کے راستے کو آسان کرتا ہے۔ دوسری روایت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ان کے پاس ایک شخص آیا اور ان سے کہنے لگا کہ اے ابو درداء، میں آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے اس حدیث کے لیے آیا ہوں جس کے متعلق مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، میں آپ کے پاس کسی اور غرض سے نہیں آیا۔ اس پر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص طلب علم کے لیے راستہ طے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت کی راہ پر چلاتا ہے، اور فرشتے طالب علم کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں دعائیں کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کے تمام ستاروں پر۔ یاد رکھیں، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر، عام آدمی پر نہیں، ایک عابد پر، ایک زاہد پر، ایک متقی پر ایسے ہی ہے جیسے کہ 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر۔ اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور نبیوں نے اپنی وراثت میں دینار و درہم نہیں چھوڑ کر گئے، روپیہ پیسہ نہیں چھوڑ کر گئے، بلکہ علم کی وراثت چھوڑ کر گئے۔ تو جس نے علم حاصل کیا اس نے ایک وافر حصہ پا لیا۔ اسے امام ابو داؤد نے حدیث نمبر 3641 نمبر پر ذکر کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، اور
انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دینار و درہم چھوڑ کر نہیں گئے، بلکہ وہ دین کی تعلیم چھوڑ کر گئے ہیں، وہ اسلام کی تعلیم چھوڑ کر گئے ہیں، وہ علم چھوڑ کر گئے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر نبی کا جو معجزہ تھا وہ ان کی ذات تک سیمت تھا۔ سارے نبی آئے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی عطا فرمائی، ان کا لاٹھی ایک معجزہ تھا، پانی پہ مارتے تھے دریا راستہ بن جاتا تھا، اور پتھر پر مارتے تھے تو پانی ابل پڑتا تھا، اور اسی طرح سے اسی لاٹھی کو اگر میدان میں پھینک دیں تو وہ اژدہا بن جایا کرتا تھا۔ یہ لاٹھی ان کا معجزہ تھا۔ اپنی ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈال کر نکالتے تو ہاتھ چمکنے لگتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، کیا کھا کر آئے ہو اللہ وہ بتا دیتے تھے، کیا جمع کیے ہو وہ بھی بتا دیتے تھے، کوڑی کو اچھا، بینا کو اچھا کر دیتے تھے، نابینے کو اچھا کر دیتے تھے، کوڑی کو اچھا کر دیتے تھے، یہاں تک کہ پرندے میں پھونک مارتے اور اللہ کا نام لے کر تو وہ پرندہ جو ہے اڑ پڑتا تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ سارے معجزات تھے جو نبیوں کو دیے گئے، لیکن آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ معجزہ قیامت تک باقی رہے گا، اور وہ معجزہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو معجزہ عطا فرمایا ہے یہ قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے نبی موجود نہیں، لیکن ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب وہ موجود ہے، اور وہ قرآن ایک معجزہ ہے جس کو پڑھ پڑھ کر قیامت تک لوگ ایمان لاتے رہیں گے۔ یہ ایک معجزہ ہے، علمی معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وراثت میں کیا چھوڑی ہے؟ ایک علمی معجزہ چھوڑا ہے جسے قرآن کی شکل میں ہم جانتے اور پڑھتے ہیں۔ علماء کرام ان کے ساتھ رویہ کیسا رکھے؟ بغیر دلیل کے اور بغیر تحقیق کے ان کی بات نہ مانیں۔ کیوں؟ اگر پوری انسانیت کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ روئے زمین میں کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے جس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہو۔ ہر شخص خطا کار ہے اور ہر شخص بھول جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے اور بہترین خطا کار توبہ کر لینے والا ہے۔ امام ابن ماجہ نے حدیث نمبر 4251 پر ذکر کیا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ بلا تخصیص کے حضرت آدم علیہ السلام کا ہر بیٹا گناہ گار ہے۔ انبیاء کرام سے بھی معمولی لغزش ہونا ثابت ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ بعض صحابہ کرام سے بھی جانے انجانے میں غلطیاں ہو جایا کرتی تھیں۔ بھائیو، جب اللہ تبارک تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام سے غلطی ہو سکتی ہے تو ایک عالم سے بھی مسئلہ بیان کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ایک امام سے بھی مسئلہ بیان کرنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کسی بھی امام کی بات، کسی بھی عالم کی بات کو کتاب و سنت کے پیمانے پر پرکھیں، اور جس کی بات کتاب و سنت کے موافق ہو جائے اس کی بات کو لے لیں، اور جس کی بات کتاب و سنت کے مخالف ہو جائے اس کی بات کو دیوار پر مار دیں۔ یہی رویہ ہمیں اپنے امام، اپنے علماء کرام اور اپنے بزرگان دین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ کیونکہ سب سے پہلے جو اطاعت لازم ہے ایک ایمان والے پر وہ اللہ اس کے رسول کا اطاعت ہے، اس کے بعد پھر تمام لوگوں کی اطاعت ہے۔ لہٰذا جس کی بات اللہ اس کے رسول کے خلاف ہو جائے، اللہ اس کے رسول کے احکام کی، اس کے حکموں کے خلاف جائے، اس کی بات کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، اور جس کی بات اس کے موافق ہو جائے، کتاب و سنت سے مل جائے، اس کی بات کو ہمیں لے لینا چاہیے۔ دوسرا رویہ ہمیں علماء کرام کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ علماء پر ہم فوراً اعتراض نہ کریں، اعتراض کرنے میں ہم جلدی نہ کریں۔ علماء کرام کے ساتھ ہمارا رویہ ایک خاص یہ ہونا چاہیے کہ عالم دین جب کوئی کام کر رہا ہو یا کوئی ایسی بات بیان کر رہا ہو جو ہمیں معلوم نہ ہو، ہمیں ایسا لگے کہ یہ تو نئی بات ہے، تو ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ فوراً جو ہے ہم ان پر اعتراض کرنے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ آپ پتہ نہیں کہاں سے کون سا مسئلہ بیان کر دیتے ہیں، جبکہ تھوڑا سا رک کر اگر ہم صبر کر کے اس مسئلے کی
دلیل مانگے اور تحقیق کریں تو ہم پر واضح ہو جاتا ہے کہ یہ مسئلہ کتاب و سنت میں موجود ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، سیدنا خضر علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے، وہ قابل غور ہے۔ اللہ فرماتا ہے قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا قال انک لن تستطیع معی صبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا۔ سورہ کہف آیت نمبر 66 تا 70 تک اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا اس شرط پر کہ تو مجھے وہ علم سکھائے جسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا بے شک تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتا۔ حضرت خضر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے، اور صبر کیسے کریں گے اس بات پر جو آپ کو علم ہی نہیں، جو آپ کو پتہ ہی نہیں، جو آپ کو سمجھ میں ہی نہ آئے۔ کہا انشاءاللہ تبارک تعالی، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی بات پر بھی آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ کہا پس اگر تو میرے ساتھ رہے تو تو مجھ سے کسی بات کا سوال نہ کرنا یہاں تک کہ میں تیرے سامنے وہ مسئلہ بیان کر دوں۔ معلوم ہوا اس واقعے میں آگے چل کے 3 واقعات ہوتے ہیں، اور تینوں واقعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے صبر نہیں کر پاتے اور بول پڑتے ہیں۔ آخر کار ان لوگوں کی جدائی ہو جاتی ہے، اور بعد میں حضرت خضر علیہ السلام نے ان تینوں واقعات کی حقیقت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جب ہم کسی عالم، کسی استاذ، کسی امام کی بات سن رہے ہوں اور ہمیں اس بات کا علم نہ ہو تو اس پر اعتراض کرنے میں ہمیں جلدی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے اور تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ بات کتاب و سنت میں ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا واقعہ صلح حدیبیہ کا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صلح حدیبیہ کے درمیان جب مسلمانوں سے اور کافروں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا، اس وقت صحابہ کرام میں سر فہرست حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے اعتراض کیا کہ اللہ کے رسول آپ سچے نبی نہیں ہیں، کیا ہمارا دین حق پر نہیں ہے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیوں نہیں، ہمارا دین بھی حق پر ہے، میں اللہ کا رسول بھی ہوں۔ تو پھر فرمایا ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم جو ہے کعبہ جائیں گے اور وہاں طواف کریں گے، وہاں حج کریں گے، اس کی زیارت کریں گے؟ کہا کیوں نہیں، میں نے یہ کہا تھا، لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اسی سال جائیں گے، یقیناً ہم جائیں گے اور کعبہ کا طواف کریں گے اور حج بھی کریں گے اور اس کی زیارت بھی کریں گے، لیکن انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ وقت آئے گا جب یہ سارے کام کریں گے۔ صلح حدیبیہ کے نزدیک یہی ہوا کہ صحابہ کرام کو یہ جو صلح تھی بڑا گہرا اور بڑا بھاری گزرا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی صلح کے بعد فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكُمْ فَتْحًا مُبِينًا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین، ایک مبارک فتح عطا فرمائی تھی۔ لیکن وہ فتح کیا تھی ہم اس وقت سمجھ نہیں سکے تھے صحابہ کرام۔ بعد میں معلوم ہوا کہ صحابہ کرام مسلمان جب کافروں سے ملتے، مشرکوں سے ملتے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے، ان کو کردار سے اور اقوال سے یعنی فعل اور قول سے ان کو اپنی طرف قائل کرتے، اور اس کے بعد اس صلح کے بعد جتنے لوگ ایمان لائے پوری تاریخ میں اتنے لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ بعد میں صحابہ کرام کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہوا اور انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے کیے کی معافی بھی مانگی کہ یقیناً جو ہوا صلح یہ بڑی فتح تھی، اور بڑا فتح اللہ نے عطا فرمایا کہ بغیر کسی لڑائی کے ایک کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے تھے، کیونکہ اسلام کی خوبیاں ان کے اوپر واضح ہوئی تھیں، توحید وہ جان چکے تھے، شرک کیا ہے وہ جان چکے تھے، لہٰذا ایک بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ تو معلوم ہوا ہمیں اس واقعے سے بھی کہ ہمیں کسی بھی عالم اور امام کی بات پر بغیر تحقیق کیے ہوئے اعتراض کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، ہمیں علماء کرام کے ساتھ رویہ کیسا ہو اس سلسلے میں۔ تیسرا یہ کہ بلا دلیل علماء کو غلط اور خطا کار ٹھہرانے سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ علماء کرام کی وہ بات جو دین کے مسائل کے ظاہر کے خلاف ہو، بعض دفعہ وہ ہوتا ہے
کہ دینی مسائل کے ظاہر کچھ کہتا ہے لیکن باطن کچھ ہوتا ہے. تو ظاہری مسائل کے خلاف اگر کوئی بات ہو، سب سے پہلے تو اس کی تحقیق کیجئے، اس کی مکمل جانچ پڑتال کیجئے، کبار مشائخ سے، بڑے علماء کرام کی طرف رجوع کیجئے. اگر وہ بات واقعی غلط ہو تو پھر متعلقہ عالم دین کو اس غلطی کی رہنمائی حسن اخلاق کے ساتھ کیجئے، اور تب تک عالم دین کو خطا کار نہ سمجھے جب تک کہ صحیح بات آ جانے کے بعد بھی عالم دین اپنی غلطی اور اپنے رائے پر مصر رہیں. یعنی اگر غلطی بات واضح ہو جائے، اس کی پختہ دلیل ہمیں مل جائے، تب تک ہمیں ان کی اصلاح کرنی چاہیے، وہ بھی حسن اخلاق کے ساتھ. اگر اس کے باوجود بھی اگر وہ اپنی بات پر اڑے ہوں تو پھر ہمیں اپنی کارروائی کرنی چاہیے، لیکن اس سے پہلے ہمیں ان کی باتوں پر اعتراض کرنے سے پہلے ہمیں تحقیق کر لینا چاہیے اور جان لینا چاہیے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اسی طرح سے مجتہدین کی غلطیوں پر حکم لگانے میں ہمیں انصاف سے کام لینا چاہیے. یہ جو آخری بات ہے یہ ذرا اہم ہے اور ذرا علمی ہے. بغور سنیں کہ مجتہدین کی بات پر ہمیں کیا کرنا چاہیے. یقیناً علماء کرام میں بہت سے ایسے مشائخ بھی ہیں جو مختلف روایات کی وجہ سے ایک دوسرے سے جداگانہ موقف رکھتے ہیں. بعض دفعہ کتاب و سنت کے مسائل ایسے ہیں کہ ہمیں دونوں طرف سے دونوں آدمیوں کی جو ہے مضبوط دلیلیں ملتی ہیں، تو ہمیں اجتہاد اس کو کہتے ہیں، اور اجتہاد کے مسئلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں انصاف سے کام لینا چاہیے. ایسی صورت میں انہیں کے اوپر کسی قسم کا بھی کوئی حکم لگانے سے قبل چند ایک باتیں ملحوظ رکھیں. پہلی بات یہ کہ اجتہاد کی شرطیں پائی جائیں. اگر وہ اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد درست ہو تو اسے اجر ملے گا، اور اگر وہ اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد غلط ہو تو بھی اللہ تبارک تعالیٰ اسے ثواب اور اجر عطا فرمائے گا. چنانچہ وہ ہر حال میں اجر کا اور ثواب کا مستحق ہوگا، اس سے گناہ اٹھا لیا گیا ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر. اگر حاکم فیصلہ کرے اور حق تک رسائی کی کوشش کرے اور واقعی حق تک پہنچ جائے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور اگر حاکم فیصلہ کرے اور حق تک نہ پہنچ سکے اور غلطی کر جائے تو اس کے لیے پھر بھی ایک اجر ہے. اسے امام بخاری نے حدیث نمبر 7352 پر ذکر کیا ہے. معلوم ہوگا کہ مجتہدین کا اجتہاد اگر غلط بھی ثابت ہوا تب بھی ان کے لیے ایک اجر ملتا ہے. دوسری روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ سمعت رجلا قرأ آیہ وسمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ خلافہا. فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو ایک آیت پڑھتے سنا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے خلاف پڑھتے ہوئے سنا تھا. چنانچہ میں اس کا ہاتھ پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو میں نے آپ کے چہرے پر ناگواری محسوس کی. آپ نے فرمایا، تم دونوں صحیح پڑھ رہے ہو. تم دونوں کیسا پڑھ رہے ہو؟ صحیح پڑھ رہے ہو. اختلاف نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں نے اختلاف کیا جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئے. معلوم ہوا اختلاف کا سبب ہلاکت ہوتا ہے. آج جو ہلاکت ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ اختلافات کی وجہ سے ہے. تو فرمایا اختلاف نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تم سے پہلے کی جتنی قومیں تھیں وہ اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی. امام بخاری نے اس حدیث کو 3476 پر ذکر کیا ہے. معلوم ہوا کہ ہمیں کسی بھی آدمی کی اجتہاد پر ہمیں اس کی ناراضگی ظاہر نہیں کرنی چاہیے یہاں تک کہ اس کی بات پر ہم تحقیق کر کے اس کے مسئلے کو ثابت کر لیں. علماء کی برائی اور عیب جوئی سے کلی اجتناب کرنا چاہیے. شریعت میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ علماء معصوم نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی غلطی اور بھول چوک اور غفلت اور کوتاہی سے دوچار ہیں، لہٰذا ان سے لغزشیں اور خطائیں ہوتی ہیں. چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور سب سے اچھے خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے.
سنن ترمذی حدیث نمبر 2499۔ جب ہر کوئی گناہگار ہے تو پھر عالم دین سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر عالم دین غلطی پر ثابت ہو جائیں تو وہ دو باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ پہلی بات، ان لغزش پر نہ اعتماد کیا جائے نہ اسے اپنایا جائے، کیونکہ وہ شریعت کے خلاف علماء کی لغزشوں اور خطاؤں میں ان کی پیروی کے بارے میں وارد ممانعت کو اسی بات پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ علماء کی حیثیت اللہ کے حکم اور شریعت کے رہبر اور رہنمائی کرنے کی ہے، لہٰذا شریعت کے خلاف اگر علماء بات کہیں اور ان کی بات شریعت کے خلاف ثابت ہو جائے تو ان کی بات کو دیوار پر مار دینا چاہیے۔ دوسری بات، لغزش والے عالم پر حکم لگانے میں انصاف سے کام لینا چاہیے، چنانچہ اس عالم کی طرف کوتاہی منسوب کی جائے گی، نہ اس لغزش کے سبب ان پر طعنہ زنی اور ان کی عیب جوئی کی جائے گی، نہ ہی ان کے سبب ان کے بقیہ اقوال اور آراء و فتویٰ کو رد کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی علماء کوئی بات کرتے ہیں اور ان کی بات غلط ثابت ہو جاتی ہے تو ہمیں غلط ثابت ہو جانے کے بعد ان پر طعنہ زنی نہیں کرنی چاہیے، ان کی عیب جوئی بیان نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ ہمیں ان کو اچھے اور اخلاص کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ ان کو صحیح بات کی طرف رہنمائی کرنی چاہیے، اور پھر ان کی ایسا نہ ہو کہ کسی ایک غلطی کی وجہ سے ہم ان کی ہر بات کو ٹھکرا دے، ہر قول کو ٹھکرا دے اور ہر تعلیم کو چھوڑ دے، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہر آدمی خطا کار ہے اور غلطی ہو جانا یہ ہر انسان کی فطرت میں ہے، لہٰذا ان کی غلطیوں پر اس طرح پکڑ ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ عالم کا حق یہ بھی ہے کہ اگر اس سے کوئی لغزش یا خطا سرزد ہو جائے تو اسے نصیحت کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ آپ نے پھر فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے، 3 مرتبہ فرمایا۔ پھر صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے پوچھا قلنا لمن، ہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کس کے لیے خیر خواہی؟ فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے اماموں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قال للہ ولکتابی ولرسولی ولأئمۃ المسلمین، مسلمانوں کی اماموں کے لیے خیر خواہی اور عام لوگوں کے لیے۔ اسے امام مسلم نے حدیث نمبر 55 پر ذکر کیا ہے۔ معلوم ہوا ہمیں کہ ہمیں اپنے علماء کرام کے ساتھ کیا رویہ کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک اور بات قابل غور ہے اور وہ بہت اہم ہے، آپ سے گزارش ہے کہ بغور سنیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم علماء کے بہت قریب ہوتے ہیں تو ان سے ہنسی مذاق بھی کر لیا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہنسی مذاق میں بھی ہم ان کی بے ادبی اور ان کے احترام کو نہ روندیں۔ کیونکہ ایک روایت، ایک آیت آپ سنیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ توبہ میں آیت نمبر 65 اور 66 اللہ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو صرف کھیل تماشا اور ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے تھے، کُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو کھیل تماشا اور ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ، آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ کیا اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی رہ گیا ہے تمہیں ہنسی مذاق کرنے کے لیے؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، نہیں بلکہ تم عذر پیش نہ کرو، اب بہانے نہ بناؤ، تم نے کفر کیا، تم کافر ہو چکے ہو بعد اس کے کہ تم ایمان لائے تھے، یعنی ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کا ارتکاب کیا، تم کافر ہو چکے ہو۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفہ، فرماتے ہیں اگر ہم ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تو تم میں سے ایک گروہ کو ہم ضرور کیا کریں گے؟ عذاب دیں گے۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ اس کے پس منظر اگر آپ جانیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کن کی بات ہو رہی ہے اور کنہوں نے ایسا جرم کیا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک میں ایک مجلس میں ایک شخص نے کہا کہ میں نے اپنے ان علماء جیسا کسی کو نہیں دیکھا. کیا کہتے ہیں؟ ایک مجلس میں ایک شخص نے کہا کہ ان علماء جیسا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ پیٹ کے لیے انہیں بہت رغبت رہتی ہے، یعنی بہت کھادڑ رہتے ہیں، پیٹ کے لیے بڑی ان کو رغبت رہتی ہے، اور زبانوں کے یہ بہت جھوٹے ہوتے ہیں، اور دشمن کے مقابلے کے وقت یہ بہت بزدل ثابت ہوتے ہیں. یہ سن کر مجلس میں ایک شخص نے کہا کہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو پکا منافق آدمی ہے. کیا فرمایا؟ تو پکا منافق آدمی ہے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ضرور اطلاع دوں گا، میں بتاؤں گا. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچ گئی اور اس بارے میں قرآن بھی نازل ہو گیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اسے دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے تھا، پتھروں سے اس کے پاؤں زخمی ہو رہے تھے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول ہم تو یوں ہی بات چیت کر رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، اپنا وقت جو ہے بتا رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی مذاق کرتے تھے؟ اب بہانے مت بناؤ، یقیناً تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. اسے ایسے ہی تفسیر طبری کے اندر ذکر کیا گیا ہے. معلوم ہوا کہ وہ تو علماء کرام کو کہہ رہے تھے کہ یہ علماء بہت ہی کھادڑ ہوتے ہیں، پیٹ کے بڑے بھوکے ہوتے ہیں، زبان کے بڑے جھوٹے ہوتے ہیں، اور دشمن کے مقابلے میں بزدل ثابت ہوتے ہیں. وہ کہہ رہا تھا کس کو؟ کیا نبی کو کہہ رہا تھا؟ کیا اللہ کو کہہ رہا تھا؟ کیا اللہ کی کتاب کو کہہ رہا تھا؟ علماء کو کہہ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کر دی اور کہہ دی کہ یہ لوگ ہنسی مذاق کرنے کے لیے کیا ان کو اللہ کی آیتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول ہی رہ گئے جن سے یہ ہنسی مذاق کرتے ہیں. معلوم ہو گیا کہ علماء کرام کے ساتھ ہنسی مذاق میں ان کی بے ادبی اور بے احترامی اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کرنا، اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرنا، یوں کہیے کہ اللہ کے ساتھ مذاق کرنا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کہتے تو پکا منافق ہے. اور آیت جب نازل ہوئی تو آیت میں کہہ دیا گیا کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. معلوم ہوا یہ ایسا عمل ہے کہ انسان اپنے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ کفر والا عمل ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا عمل کرے. لہٰذا ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اپنے علماء کرام کے ساتھ ہنسی مذاق میں بھی ہم ان کا احترام اور ان کا ادب نہ بھولیں.